السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں خوش آمدید۔ ووسا ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں اس کی اہمیت سے دنیا کا کوئی بھی بڑا اور طاقتور ملک انکار نہیں کر سکتا۔ عالمی طاقتوں کو ہر حال میں پاکستان کی ضرورت رہتی ہے۔ چین ہو یا روس یا پھر امریکہ یا کوئی اور خطے میں، سب کے لیے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان کو اپنی جغرافیائی حیثیت و اہمیت کا بہتر انداز میں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ عالمی طاقتوں اور خطے کے پاور پلیئرز کے ساتھ ایک ہی سطح پر تعلقات قائم کرنے اور اپنے مفادات کے تحفظ کی حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ پاکستان اور چین کے دیرینہ اور مضبوط تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کسی بھی طرح پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ روس امریکہ کے صدور ملیں یا پھر ملاقات چین اور امریکہ کے صدور کی ہو، خطے میں پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ سپہ سالار عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کے اندرونی حالات اور خطے میں عالمی طاقتوں کے کھیل کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ پروگرام میں اس پر گفتگو کرنے کے علاوہ پاکستان میں الیکشن کے انعقاد میں حائل رکاوٹوں پر بھی بات چیت کی جائے گی، اور ان موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی اور رانا جاوید صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سپہ سالار کے دورہ امریکہ اور پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے۔ پروگرام کو جوائن کرنے پر بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ غضنفر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہوگا؟ پاکستان کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ماضی کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پرائم منسٹر یا کوئی چیف آرمی اسٹاف ٹیک اوور کرتے ہیں تو دو جگہ کے دورے ایک طرح سے پاکستان کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے امریکہ کا دورہ اور دوسرا ہوتا ہے سعودی عرب کا دورہ۔ سعودی عرب اس لیے کہ اس سے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور پاکستان بہت عرصے تک سعودی جو فورسز ہیں ان کی ٹریننگ بھی کرتا رہا ہے، ان کے بہت سارے کیڈیٹس ہمارے یہاں ٹریننگ، پھر ہم تیل کے لیے، آئل سپلائی کے لیے سعودی عرب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، پھر بہت ٹائم پہ ہم ان سے ڈیفرڈ پیمنٹس پہ بھی جاتے ہیں۔ باقی آپ نے دیکھا کوئی پیسے جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اکاؤنٹس میں جمع کرا دیے جاتے ہیں، رول آن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو سعودی عرب کی امپورٹنس خطے کے حساب سے بہت ہے، اور پاکستان کے مسلم بردرہڈ کے حساب سے یا مسلم کنیکٹیوٹی OIC کی کنیکٹیوٹی کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا ہے امریکہ، اور امریکہ میں چونکہ پاکستان ایک طرح سے، اگر آپ ماضی میں جائیں اور پاکستان کی کریشن کے بعد 1947 کے بعد 50s میں آپ آئیں تو اس وقت پاکستان نے امریکہ سے تعلقات، لیاقت علی خان کا پہلا وزٹ تھا جو ہوا تھا، اس کے بعد پھر امریکہ جو ہے پاکستان کا بہت عرصے تک ایک عام سپلائر رہا ہے، بہت عرصے تک، اور اکنامکلی بھی بہت چیزیں وہاں سے آتی رہی ہیں۔ پھر آپ ایجوکیشن کے لیے بھی ڈیپینڈنٹ رہے ہیں، ملٹری سپلائیز جو ہیں، ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے، اور ایئر فورس کا ہو یا ملٹری کا ہو، اس کی ماڈرنائزیشن جتنی ہوئی ہے اس میں بھی امریکہ، امریکن ویپنری کا، اور 65 وار میں تو جو امریکہ نے ہمیں ٹینکس وغیرہ دیے تھے وہ بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ ٹینکس تھے، جس سے ہم نے 1965 میں انڈیا کو ایک بہت بڑی ٹینک بیٹل ہوئی چونڈا کے علاقے میں۔ تو یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے دو ملکوں سے۔ اس کے بعد چائنا تو کافی لیٹ انٹری تھی صدر ایوب کے زمانے میں، اور پھر چائنا سے ہمارے سی پیک اور بہت سارے، اور اب ہم چائنا کے ساتھ بھی ڈیفنس کولیبریشن کر رہے ہیں، تو چائنا کے بھی اوپر چیف آرمی اسٹاف کا وزٹ چائنا کا بھی ہو چکا ہے۔ تو ایک تو یہ ملٹری آرمی کی کنیکٹیوٹی کے حساب سے جب آپ خاص طور پہ چیف آرمی اسٹاف، کسی بھی چیف آرمی اسٹاف کے وزٹ کو دیکھیں گے، اور جیسے آج کے وزٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو ایک تو وہ کنیکٹیوٹی جو ملٹری کنیکٹیوٹی ہے اس کے حساب سے بھی ضروری ہے، لیکن اس ملٹری کنیکٹیوٹی کے ادر ان حالات میں جب ہم IMF کے قرضے میں ہیں، جب ہم دہشت گردی کی ایک بہت بڑی جنگ دوبارہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ پرسوں بہت آئرونکلی، بہت دکھ کے طور پہ، بڑے افسوس کے طور پہ بڑا المناک واقعہ ہوا، جس میں آپ کے 24 جوان ایک ہی انسیڈنٹ میں شہید ہوئے، 34 کے قریب زخمی سے، اس میں بھی کچھ لوگ جو اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو اس میں کاؤنٹر ٹیررزم وار اور امریکن جو ایگزٹ ہوا ہے، جس طرح امریکن نکلے ہیں افغانستان کے اندر سے،
اور جس طرح وہ وہاں ویپنری چھوڑ کے گئے ہیں، اور ابھی وہ ویپنز جو ہیں افغان طالبان حکومت جو ہے وہ دہشت گرد گروپس کے حوالے کر رہی ہے، افغان حکومت سے دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کر رہی ہے، حالانکہ دوحہ اور اس سے پہلے یہ جگہ ہے کہ افغانستان نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ کانسٹنٹلی استعمال ہو رہی ہے، وہاں وہ دہشت گرد گروپوں کو فائننس کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد گروپوں کو امریکن ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں۔ امریکنز وہ جان کے ہتھیار چھوڑ کے گئے تھے، امریکنز کو پتہ تھا کہ یہ ہتھیار جو ہے اتنے تو وہ بیوقوف نہیں ہیں، ان کو پتہ تھا یہ ہتھیار الٹیمیٹلی دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگیں گے، اور امریکن CIA کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے جس کو آپ ڈیپ اسٹیٹ ایجنڈا کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جاری رہے، کیونکہ امریکنز اور زیونسٹ لابی جو ہے امریکہ کی وہ اس بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور نیوکلیر کنٹری ہے، تو ان کی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے جو CIA سے نیچے جاتی ہے وہ اس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی رہے۔ غضنفر صاحب، آرمی چیف کے دورے کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں تخریب کاری کے واقعات میں نمایاں کمی آئے گی؟ یہ بہت ایڈوانس سوال ہے۔ اصولاً اگر آپ دیکھیں تو آنی چاہیے، کیونکہ امریکنز کین پلے اے بگ رول پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے، لیکن دکھ کی بات یہ کہ امریکنز اس خطے میں ڈبل رول پلے کر رہے ہیں۔ یعنی افغانستان کے اندر آج بھی ڈالر جو ہے 98 روپے کا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ وہ ڈالر کچھ تو پاکستان سے سمگل ہو کے جا رہا ہے، باقی کہاں سے آ رہا ہے؟ باقی امریکن ان کو سپلائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابھی بہت ساری مبینہ رپورٹس آئے ہیں کہ ہیلی کاپٹرز آتے ہیں اور وہاں سے ڈالر جو ہے وہ افغان حکومت کے انڈائریکٹ طریقے سے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ افغانستان تھوڑا سا اسٹیبل رہے اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی رہے۔ ایک تو ڈبل رول یہ امریکنز پلے کر رہے ہیں along with the انڈینز کے ساتھ مل کے ایک ڈبل رول پلے کریں۔ اب اصولاً تو جو پاکستان نے جتنی لمبی جنگ لگی ہے، پاکستان نے افغانستان کے لیے جس طرح پیس بروک کیا ہے اور جس طرح آپ نے نیگوسیشن کرائے ہیں اور امریکن اس کے اندر انوالو رہے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ساتھ امریکن لیڈرشپ جو ٹاپ پہ بیٹھی ہے، جو بائیڈن جو اسرائیل میں دہشت گردی کو نسل کشی کو سپورٹ کر رہا ہے اور جو ہٹلر کے جو اصول ہیں ان کو فالو کر رہا ہے، تو جو بائیڈن از ڈائریکٹلی اگینسٹ مسلم کمیونٹی، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ گرج ہے، اور پاکستان بھی ایک اسلامک کنٹری ہے اور وہ ایک گرج کیری کرتا ہے، ایک بکس کیری کرتا ہے اپنے، اور وہ اسی اینگل سے وہ اسرائیل کو مدد کرتا ہے زیونسٹ کے طور پہ، اسی اینگل سے وہ پاکستان اور پاکستان خطے میں دیکھتا ہے۔ تو اصولاً تو ہونا چاہیے، لیکن انتونی بلنکن بھی کہہ چکا ہے کہ I'm a Jew، اور زیونسٹ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن آئے۔ تو امید کر رہے ہیں کہ اس دورے سے کوئی ایسی بات چیت ہوگی جس میں امریکن حکومت افغان گورنمنٹ کو دو چیزوں پہ مجبور کرے گی یا دو چیزوں پہ ان سے کمٹمنٹ لینے کی کوشش کرے گی۔ ایک تو وہ ہتھیار جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ دہشت گرد گروپوں کو نہ بیچیں، کیونکہ آج کل افغان حکومت جو ہے وہ ایک ہتھیار جو بیچ رہی ہے M4A1 رائفل جو ہے وہ $2400 کی بیچ رہی ہے، نن ویجیز بیچ رہی ہے، تھرمل ویمیجز بیچ رہی ہے، ہیلمٹس بیچ رہی ہے، اور ویسٹرن پریس میں آ رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ از دا نیو آرم اسمگلرز ان دا ایریا، آرم ڈیلرز ان دا ایریا۔ تو اب اس میں امید کرتے ہیں کہ جس طرح چیف آرمی اسٹاف کا آپ نے ذکر کیا وہ گئے ہیں، تو ان کی بات چیت سے کچھ دہشت گردی میں کمی آنی چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا جس دن وہ وہاں گئے ہیں، وہ ابھی وہاں پہ تھے تو 24 لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، اور کل بھی پرسوں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ایک یونٹ کے ایک جوان شہید، ایک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں امریکن CIA، میں آپ کو ایک کیٹیگوریکلی ایک چیز بتاتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام آپریشن جو ہے یہ امریکن CIA اور انڈین را کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ افغان حکومت کے ساتھ CIA کے کٹ آؤٹس آر ان کانٹیکٹ، وہ ان کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ کس طرح کر کے حملہ کرنا ہے۔ اب جس وقت تک ان کو لگام نہیں ڈالی جائے گی، اور وہ لگام صرف امریکن حکومت ڈال سکتی ہے۔ پاکستان تو بارہا آپ کے سامنے کہہ چکا ہے، افغانستان کو کہہ چکا ہے کہ جی ہمارے اندر حملہ، اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جتنی سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہیں ان کے اندر تمام افغان شہری انوالو تھے۔ آپ مختلف رپورٹس اٹھا کے پڑھ لیں، آپ اپنا پیسیفک ایشیا ایک فورم ہے اس کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں، تو آنی تو چاہیے۔ غضنفر صاحب، جنرل عاصم منیر نے بیرون ملک پاکستانیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کی بھی دعوت دی ہے، کیا وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے میں بآسانی کامیاب ہو جائیں گے؟ اب یہ تو بیرون ملک سرمایہ کاری جو ہے تو بیرون ملک رہنے والے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ انہوں نے راغب تو کیا ہے اور کہا تو ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں، لیکن سرمایہ کاری کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کرنی پڑے گی، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کا بہت زیادہ کنیکشن جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ سے۔ یہ جو پہلے جو پوائنٹ تھا، اگر اس پوائنٹ کے اوپر
بہتری آتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا، جس طرح ابھی ہو رہا ہے کہ جی دہشت گردی کے معاملات پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، افغان پاکستان تعلقات پہ بھی بات چیت ہوئی ہے، تو اگر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور پاکستان میں حالات کنڈیوسو ہوتے ہیں، ہم الیکشن کے فیز میں، ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کے فیز میں، یعنی ایک ایسے الیکشن کے فیز میں جس میں آپ تمام پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہیں اور ساری پارٹیاں حصہ لیتی ہیں، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر آپ گئے، اگر کسی بھی طرح سے ٹوسٹڈ الیکشن کے اندر آپ گئے، تو پھر پاکستان میں امن نہیں آئے گا، پھر سرمایہ کاری بھی نہیں آئے گی۔ اس کے لیے آپ کو وائڈ اسپیکٹرم چیزیں چاہیے ہیں، جو صرف اکانومی سے ریلیٹ نہیں کرتی، جو آپ کے انٹرنل سچویشن، انٹرنل سیکیورٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، ان سے بھی لنک کرتی ہیں۔ تو اگر ان کے اندر اندرون ملک تبدیلی آئی تو صاف ظاہر ہے پھر بیرون ملک لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ضرور انویسٹ کرنا چاہیں گے، اور ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی کوئی 20 بلین کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، لیکن سعودی عرب دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں، خطے میں کیا حالات ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں زیادہ ممالک جو ہیں وہ انڈیا کی طرف شفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کے اندر جو بھی ہے ان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ جب دیکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، وہاں بھی الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، ہمارے ہاں بھی الیکشن کا ماحول بن رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی الیکشن کے ماحول کے اوپر اور الیکشن کی امپارشلٹی کے اوپر بہت سارے سوال ہیں، جس کی وجہ سے میرا خیال ایک دم اس کا ایفیکٹ آنا میری نظر میں تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوگا۔ جنرل عاصم منیر نے دورہ امریکہ کے دوران فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کے حل پر زور دیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف کے دباؤ کے نتیجے میں اس مسئلے کے حل پر پیش قدمی ہو سکے گی؟ بات یہ کہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے وہ تو پاکستان انڈیا ریلیٹڈ مسئلہ ہے، اور پاکستان کا کشمیر کے اوپر پرنسپل اسٹانس رہا ہے، اصولی ایک اسٹانس رہا ہے، اور وہ اصولی اسٹانس یہ ہے کہ جی پاک کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس کے اوپر انڈیا بھی راضی ہے۔ اب انڈین کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے، جو بہت ہی ٹوسٹڈ اور بہت ہی مطلب کہوں گا کہ بلو دی بیلٹ فیصلہ ہے، جس میں امپارشلٹی نظر نہیں آتی، جس میں انڈیا کی سپریم کورٹ بکی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں ان کے لیڈرز انڈر پریشر نظر آ رہے ہیں، جس میں لگتا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے، کیونکہ یہ محفوظ کر دیا گیا تھا فیصلہ، اگر آپ کو یاد، ایک دم فیصلہ نہیں آیا، تو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نریندر مودی اور اجیت کمار ڈیول اور امیت شاہ نے بیٹھ کے لکھوایا ہے، اور یہ فیصلہ 5-0 سے جس طرح آ گیا، تو وہ تو پاکستان اور انڈیا کشمیر کے اندر بڑے عرصے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان فیصلہ چل رہا ہے۔ نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو حل کرنے پہ تیار نہیں ہے، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ انہوں نے 370 ختم کیا تھا، 35 ختم کیا تھا، وہ ڈیموگرافک اسٹرکچر ابھی چینج کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے جس کا ٹائم نہیں ہے، جس میں وہ سری نگر میں، جس میں وہ جموں میں، جس میں وہ ویلی کے اندر جو ہے وہ بی جے پی اور آر ایس کے گنڈوں کو لا کے بسا رہے ہیں، ان کو زمینیں الاٹ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا ایک ایم ہے کہ پلیبسائٹ بھی نہ بھی ہو تو وہاں پہ ڈیموگرافک اسٹرکچر اس طرح ہو جائے کہ مسلمانوں کو بالکل ہی دبا دیا جائے، اور اس چیزوں سے وہ باز نہیں آ رہے ہیں، اور اسی کنٹینیوٹی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جس میں اب وہ ٹو ٹنگ کی انہوں نے رپورٹ لگائی ہوئی۔ تو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھانا تو بہت ضروری ہے، اور یہی انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا گیا ہے کہ جی کشمیر کے مسئلے کا حل کریں، اور پاکستان اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارے پرماننٹ مندوب جو ہیں منیر اکرم، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، فاروق یہ جو ہے فیبریکیٹڈ فیصلہ ہے، یہ ڈکٹیٹڈ فیصلہ ہے، یہ جو ہے میوٹیلیٹڈ فیصلہ ہے، تو وہ پاکستان اس کے اوپر تو اپنی آواز جاری رکھے گا، اور یہی آواز ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو آرمی چیف نے اٹھائی ہے۔ پیلسٹین کا جو مسئلہ ہے، پیلسٹین کے اندر پیلسٹین کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے وہاں بہت سارے پلیئرز اور بھی ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو وہ پلیئرز وہاں پہ جو یہ کام کر سکتے ہیں، جس میں امریکہ ایک بہت بڑا پلیئر ہے، جو امریکہ جو بائیڈن جو ہٹلر کی پالیسیز کو فالو کر رہا ہے، وہ آپ کو نظر آ گئی کہ ویسٹ دیکھیے، جرمنی دیکھیے، اب جرمنی ایک نیا لا لے کے آ رہا ہے، کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے اپنی شہریت لینی ہے یا آپ نے اسمبلی میں الیکٹ ہونا ہے تو آپ نے اسرائیل سے الیجنس شو کرنی ہے، اور جو بائیڈن جو کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو پلیئر یا مسلمان ممالک کا آپ کو کریکٹر پتہ ہی ہے، وہ آپ کے ساتھ اس میں کیا بحث کریں کہ کس طرح وہ آنکھوں میں اپنا ککرے ڈال کے سوئے ہوئے ہیں، ان کو فلسطینیوں کی حالت نظر نہیں آ رہی۔ کسی بھی مسلمان ملک کو ڈالیں جن کے پاس تیل کی دولت ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جو صرف ایک یمن ہے جو ایک چھوٹی اسٹیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہوا ہے، اور اس کو میں کہوں گا کہ یمن زندہ باد، کم از کم وہ ویسی فورسٹلی اور اپنی آواز جو بلند تو کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ میزائلز کو بھی حملہ کر رہے ہیں، وہ شپس کو بھی روک رہے ہیں جو اسرائیل کے لیے باؤنڈ ہے۔ باقی تو آپ دیکھ لیجئے ٹرکی اتنا بڑا ملک ہے، مجھے ٹرکی سے بہت زیادہ امید تھی
طیب رضوان سے بہت چلیں اور کچھ نہ کرتے، آپ ڈپلومیٹک ریلیشنز ویئر کر دیں، آپ ان کے اوپر جو آپ کے ان کے ٹورسٹ روزانہ اتنے آتے ہیں ان کے اوپر آپ بین لگا دیں، فلائٹس پہ بین لگا دیں. لیکن وہ جن کی ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہے پیلسٹائن کے ساتھ اور اس مسئلے کے ساتھ، جس وقت تک وہ اس کے اندر فار رول نہیں پلے کریں گے، پاکستان تو آواز اٹھا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ آرمی چیف نے بھی وہاں پہ اس مسئلے کو اٹھایا ہے، لیکن اٹھایا کن کے ساتھ ہے؟ اٹھایا ان کے ساتھ ہے امریکہ کے ساتھ، جنہوں نے اپنے کانوں میں کنگرے تنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں کے سوراخ بند کیے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے وہ اندھے ہیں. تو پاکستان کی لیول تک تو اٹھانا ٹھیک ہے، جو امریکہ جس نے مسئلہ حل کرانا ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ جو نیتنیاہو میسولینی نے جو ایک کاغذ لہرایا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ یہ نقشہ ہے پیلسٹائن کا اور ہمیں وی وانٹ دی لینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ دی پیپل. تو امریکہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ دے وانٹ ٹو کل ایوری باڈی، دے وانٹ ٹو گیٹ ایوری باڈی کلڈ ان پیلسٹائن اینڈ ایوری مسلم کلڈ ان پیلسٹائن اینڈ غازہ. اور وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہودیت ہو، زیونسٹ ہو اور ان کا راج ہو. اور بس جب تک جس وقت تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہنا اور اسرائیل کی سپورٹ سے پیچھے ہٹنا نہیں. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں موجود ہیں اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار رانا جاوید صاحب. ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رانا صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مقررہ تاریخ پر ہی پاکستان میں الیکشن کے انعقاد کا حکم دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایسی کوئی درخواست سامنے نہیں آئے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الیکشن کی جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، یہ درخواست اور یہ الیکشن، یہ جو فیصلہ جو ہے وہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے پاکستان کی، دے آر انڈر ہیویلی انفلوئنس آف دی ایگزیکٹو. ان سے الیکشن میں دھاندلی کروانا قدرے بہت زیادہ آسان ہے بنسبت جوڈیشری کی. جو لوور جوڈیشری ہے جنرلی وہ آر او کا فنکشن، جو ریٹرننگ آفیسر کا فنکشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی ماضی میں بہت زیادہ الزامات رہے ہیں 2013 میں کہ انہوں نے بھی دھاندلی میں دے ور دا پارٹ اینڈ پارسل. لیکن اس دفعہ چونکہ ایسے بیوروکریٹس کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، ایسی پوزیشنز پہ بٹھا دیا گیا ہے جن سے دھاندلی وہ یقینی ہو جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشری اتنا عرصہ کیوں خاموش رہی ہے؟ میرا سوال قاضی فیضی صاحب سے بھی ہے کہ آپ کو 184(3) کو کیوں نہیں آپ نے انووک کیا؟ آپ نے بہت پہلے جو ہے آپ کو الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ انشور کرنے کے لیے لوور جوڈیشری کو انوالو کرنا چاہیے تھا. دھاندلی کا کبھی مسئلہ کسی پولیٹیشین کا نہیں ہے، عمران خان یا نواز شریف. یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. اور عدالتوں کے اندر ہمیں ان لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے جو جینوئنلی انڈیپینڈنٹ ہو، جو اس ملک کے اندر شفاف الیکشن کروا سکیں. جس سکیل کے اوپر اس وقت دھاندلی پری پولنگ کر دی گئی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی جو جس کے بارے میں سارے سرویز کی رائے ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، آپ نے ان کو دبا دیا ہے، ڈسمنٹل کر دیا ہے، ان کی پوری لیڈرشپ آپ نے ختم کر دی ہے. ہزاروں کارکنوں کو جو آپ نے جو ہے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اگر وہ ٹیررسٹ ہیں تو ان کو بین کر دیں، اگر وہ نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے دیں. آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز کو آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں. اور ایگزیکٹو ممبرز جو ہیں وہ جو بیوروکریسی کے جو کنٹروورشل ہیں، جن کے اوپر بہت سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ وہ نواز لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، فوج کے تابع دار ہیں. آپ ان لوگوں کو جب بٹھائیں گے تو الیکشن میں دھاندلی ہوگی. لیکن آپ یہ بات میری یاد رکھیں کہ اس وقت جو ملک کی کنڈیشنز ہیں اس میں دھاندلی کرنا بھی ان لوگوں کے لیے آسان کام نہیں ہے. اگر لوگ 60-70% نکل آتے ہیں، میں کہتا ہوں 50% نکل آتے ہیں، اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہو جائے گا تو یہ لوگ مارا دھاری ہوگی، وائلنس ہوگا، مار پیٹ ہوگی. اور پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ عمران خان کو جتانے کے لیے آپ نے 18,000 ووٹس کو انویلیڈیٹ کیا، ملٹیپل سٹیمپس لگائیں، بیلٹ پیپرز آپ نے بیلٹ باکسز اٹھائیں. آج اگر آپ وہ چیزیں رپیٹ کریں گے، لوگ بڑے الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا الیکشن سیل ابھی بائی اینڈ لارج انٹیکٹ ہے. اور اس دن خاص طور کے اوپر کے پی کے اندر الیکشن کے دن میں لوگ نکلیں گے تو دھاندلی کریں گے تو ملک میں بڑے وسیع پیمانے کے اوپر فسادات ہو سکتے ہیں، خاص طور کے اوپر کے پی میں. تو آئی تھنک ہمارے جو ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، انہوں نے بر وقت فیصلہ نہیں کیا. اور ابھی جو فیصلہ کیا ہے، چلیں اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ چلیں کسی طرح الیکشن ہو جائیں. یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس سے ہم نکل آئیں، لیکن یہ غیر یقینی صورتحال سے ہم نہیں نکل سکیں گے
تب جب تک جینون شفاف الیکشن نہیں ہوں گے. اگر دھاندلی کے نتیجے کے طور پہ نواز شریف کو لے کے آ جاتے ہیں تو نیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ رانا جاوید صاحب، نگراں دور حکومت میں بھی اور جنرل عاصم منیر کے چارج سنبھالنے کے بعد دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ روپے کی بے قدری کو بریک لگی ہے، ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے. کیا انتخابات کے بعد آنے والی نئی حکومت اس کو برقرار رکھ سکے گی یا پھر کوئی مہنگائی کا ایک نیا دور شروع ہوگا؟ طریقہ کار وہی ہے، شفافیت. ہم شفافیت کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا طریقہ کار نہیں ہے. سیاسی استحکام معیشت کو اوپر لانے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں شفاف الیکشن چاہیے، لیکن آپ ایک بات دیکھیں، ہم چلے ماضی میں نہیں جاتے. اس ملک میں کبھی بھی شفاف الیکشن نہیں ہوئے. 2013 میں دھاندلی کی، نواز شریف کو لے کر آئے، نیٹ رزلٹ کیا ہوا؟ عمران خان سڑکوں پہ آیا، 3-4 مہینے یہاں پہ پورا ایک اسلام آباد کو بسیج کیا گیا، ایک سیاسی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا، اور آج تک وہ گند جو ہے وہ چل رہا ہے. 2018 میں کیا ہوا؟ نواز شریف جیت رہا تھا، اس کو ہرا دیا، عمران خان کو لے کے آگے، اور نواز شریف نے فوج کے اوپر الزامات لگائے، ہر قسم کی وہ ابیوزو لینگویج یوز کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ شفاف الیکشن نہیں کریں گے، ایک پارٹی کو جتائیں گے تو دوسری پارٹی آپ کے خلاف بولے گی. یہ ہو کے رہے گا. آج عمران خان جیل میں کب تک رکھیں گے؟ اور عوام کے اندر جتنی ریزنٹمنٹ ہے، اس کو کب تک آپ روکے رکھیں گے؟ تو اگر ابھی بھی الیکشن شفاف نہیں ہوتے تو مسئلہ رہے گا. یہ جو پی ٹی آئی کے نئے لیڈرز آئے ہیں مروت میں، وہ ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ اتنی پبلک گیدرنگ اٹریکٹ کر رہا تھا کے پی کے اندر. اب اس بندے کی کیا حیثیت ہے؟ کل کی بات ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کو وہ مین سٹریم میں آیا ہے اور اتنی پذیرائی مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے. اور جس طرح انہوں نے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو اس میں پی ٹی آئی آگے تھی دھاندلی کے باوجود. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ آ جائیں گے، اور اگر مارا ماری انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو وسیع پیمانے پہ فسادات ہوں گے، مئی 9 سے بڑے فسادات ہو سکتے ہیں. تو ہمیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں الیکشن کو شفاف ہونے دینا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور معیشت سٹیبل ہو. رانا صاحب، انتخابات میں شفافیت کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ جب تک آپ ان لوگوں کو کام کرنے کی ذمہ داری نہیں دیں گے جن کا یہ کام بنتا ہے، اور اگر آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے جن کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا، تو پھر معاملات ادھر کے ادھر رہ جائیں گے. ہمیں سب سے بڑا سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ جن کا جو کام ہے وہ کریں. جب آپ سیاستدانوں کو نہیں کرنے دیں گے تو نیٹ رزلٹ یہی ہوگا کہ پھر جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ بھی they would look up to the military leadership, the de facto military leadership who are running the government. تو ہمیں جو براڈر پکچر ہے پاکستان کے اندر وہ یہی ہے کہ لوگ ڈائریکٹ فوج سے بات کرتے ہیں اور اپنے معاملات سیدھے کرتے ہیں. نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فوجی ادارے کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، عوام کے اندر ساکھ خراب ہوتی ہے، باہر پاکستان کے باہر ہمیں ایک اچھی پازیٹیو شیڈ میں نہیں دیکھا جاتا. اور نواز شریف جیسے سیاستدانوں نے بہت خراب کیا یہ ہمارے اداروں کو بھی. آپ دیکھیں انہوں نے جس طرح کنٹروورسی چلی ہے، پی ٹی آئی نے بھی اس معاملے میں گند کیا، کس طرح آرمی چیف کے معاملے میں انہوں نے اس کو کنٹروورشل بنایا، پھر اس سے زیادہ گند نواز شریف نے کیا. خبریں اس قسم کی آئی ہیں کہ بہت ساری بیہائنڈ دا سین ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں نواز شریف کے ایجنڈے کو جو ہے فوج پرسو کریے. یہ ایک کنٹروورسی ہے، یہ ایک پرسیپشن ہے جو ہے، اس کے نتیجے میں اس کا نیٹ لاس اس وقت نواز شریف کو ہو رہا ہے کہ اس کو ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا. مجھے خدشہ یہ ہے کہ نواز شریف اپنی سیٹ ہار جائے گا اس کے باوجود کہ یہ دھاندلی کریں گے. دیکھیں، آپ ایک حد تک دھاندلی کر سکتے ہیں، 5,000 کی، 10,000 کی، 15,000 کی. 15 اس سے زیادہ ہوگا تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. اگر آپ زیادہ دنگا مشتی کریں گے، ویڈیوز بنیں گی، موبائل ہر ایک کے پاس ہے، آپ کی انٹرنیشنلی بےزتی ہوگی، عوام کے اندر مزید ریزنٹمنٹ آئے گی، اور یہ جو پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن اس وقت موجود ہے یہ اس کی ایک نئی شکل سامنے اٹھ کے آئے گی. تو لیٹس ہوپ کہ کامن سینس پریویلز. لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ ہمارے اداروں کے اندر وہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک نیچرل پروسیس جو ہے اس کو چلنے دے، سوشل انجینئرنگ نہ کریں. آپ اندازہ کریں کہ اگر عمران خان کی حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو عمران خان کو تو کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا تھا، لیکن اب آپ نے ان کو ہیرو بنا دیے اور بھگتے.
رانا صاحب، دھاندلی کا الزام لگا کر اگر انتخابات کو کسی نے تسلیم نہ کیا تو کیا الیکشن ملک میں دوبارہ ہوں گے؟ دیکھیں ابھی جو سوچا جاتا ہے نا وہ ہو نہیں پا رہا. سوچا یہ جا رہا تھا کہ پنجاب کے الیکشن نہ کروائیں, کے پی کے الیکشن نہ کروائیں تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا, ہم پی ٹی آئی کو ختم کر لیں. وہ نہیں ختم ہوئی. پھر سوچا جا رہا تھا کہ اچھا ابھی جو جنرل الیکشنز ہیں جو کہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے وہ نہیں کروائے, کہ ٹھیک ہے ابھی پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے دیں, عمران خان کو ختم کرنے دیں, اس کو کنوکٹ کرنے دیں, یہ اندر جیل میں چلا جائے گا تو ہم نواز شریف جیت جائے گا. پھر نہیں ہوا, وہ الٹ ہو رہا ہے. یہ جو سوچا جا رہا ہے نا یہ خوفناک سوچا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اگین ہمارے پاس جو جس سکیل کے اوپر اگر یہ دھاندلی کرنا چاہ رہے ہیں وہ رزلٹس نہیں آ رہے. لیکن اب اس کے بارے میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے الیکشن کمیشن اور باقی جو سٹاف کے لوگ ہیں جن سے دھاندلی کروانی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک حد تک کر دیں گے, ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کے پی کے اندر مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی ریزنٹمنٹ ہے فوج کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف. ہمیں یہ حقیقت ہے اس کو مان لینا چاہیے, بات نہ کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. اب ایک پیرلل میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس کے اوپر ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے, ایک ایک چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. جو پبلک پرسیپشن ہے وہ بن چکی ہے. ملک میں پے در پے دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے کے بعد پاکستان نے افغانستان سے مطلوب دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے. کیا افغانستان پاکستان کو مطلوب دہشت گرد حوالے کر دے گا؟ پہلی بات یہ کہ یہ سارا فیک اپ ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے اس مسئلے کو جان بوجھ کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کریٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان یہاں سے ذلیل ہو کر چلا گیا, امریکہ ذلیل ہو کر چلا گیا, نیٹو ذلیل ہو کر چلا گیا. طالبان کو ہم نے سپورٹ کیا بیہائنڈ دا سین. ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا تھا, ہم نے نہیں کیے. یہ ہماری ایک پولیٹیکل فیلئر ہے. پھر بات یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے سلیپر سیلز ہیں یہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر 16 افغان نیشنلز انوالو ہیں, وہاں پہ کن کن ٹیررسٹ اٹیکس میں افغانز انوالو ہیں, اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ہو سکتا ہے جو باتیں کر رہے ہیں افغان نیشنلز کے اندر انوالو ہوں, میں نہیں کہتا کہ نہ ہوں, لیکن اس وقت کریڈیبلٹی کا بہت بڑا کرائسس ہے. آپ یہ دیکھیں ہر وقت ہر سال ہمیں سیاستدانوں سے یہ الزامات ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس ملک میں ٹیررزم اوپر چلا جاتا ہے. کیوں؟ آپ 2013 میں دیکھ لیں, 2018 میں دیکھ لیں. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بات یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے. ہمارا دشمن ایک ہے اور وہ ہندوستان ہے, اور اس کے ساتھ وہ 60 لاکھ والنٹیئرز تیار کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, انڈین گورنمنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, بی جے پی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, آر ایس ایس کا پورا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. 60 لاکھ لوگ والنٹیئرز تیار کیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش ان سب پہ قبضہ کرنا ہے, اور ہندوستان میں مسلمانوں کو سری عام ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, قتل و غارت کی جا رہی ہے. ان کا نیکسٹ ہدف پاکستان ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ افغانستان ہمارے بھائی ہیں, یہ پورے کا پورا بارڈر ہمیں سیکیور کرنا ہے. ہم نے 40 سال افغانیوں کو رکھا, اب ان کو نکال دیا ہے. آپ مجھے بتائیں جو میجورٹی پاکستان کے اندر افغانیز ہیں انہوں نے افغانستان دیکھا تک نہیں. ان کو کئی لوگوں کو پشتو تک نہیں آتی, جو افغانی ڈائلیکٹ وہ آتا ہی نہیں ہے, وہ کبھی افغانستان کے اندر گئے ہی نہیں ہے. ہمارا جو سٹیزن شپ لا ہے وہ اس کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ جو بندہ ادھر پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کو سٹیزن شپ کا رائٹ دیں. افغانی ہمارے اوپر بوجھ نہیں تھے, وہ بیچارے لیبرز کا کام کر رہے تھے, کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلا رہے تھے, کوئی جوتے پالش کر رہا تھا. کیا بوجھ تھے؟ آپ نے اس سچو کو ان کو ابھی اس وینٹر کنڈیشن میں بھجوا دیا. وہ وہاں پہ مر جائیں, ذلیل ہوں, خوار ہوں, نہ ان کے پاس رہنے کو وہاں پہ جگہ ہے, وہ ویسی سردی سے مر جائیں گے. جان بوجھ کے ایک کاز دے دیے افغانیوں کو تاکہ وہ ہمارے خلاف کوئی ٹیررزم شروع کر دیں. اگر انہوں نے آج تک انوالو نہیں بھی تھے تو اب ہو جائیں گے. تو یہ کون سی کامن سینس ہے جس کے ذریعے ہم افغانیوں کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں؟ ایئر سٹرائکس ان کے ساتھ کریں گے؟ انہوں نے امریکنز کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ انسرجنسی کو لڑ سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو رکھا ہوا ہے, ہم ان کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں, ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. ٹی ٹی پی کو نیگوشیشن کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. اور جو ٹی ٹی پی کے سلیپر سیلز ہیں ادھر, ہمیں جینون ایکشن لینا چاہیے. بلوچستان کے اندر ہندوستان انوالو ہے,
وہ بہت سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی کچھ جو ہیں استعمال ہو جائیں، لیکن ہمیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں. بہت بہت شکریہ معززین، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک ٹیم فور سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.